علماء کرام، باہر سے آنے والے مہمانان، سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ یہاں تشریف لائے، آپ نے ہمارے اس پروگرام کو رونق بخشی اور ہمیں عزت دی، جماعت کو عزت دی، اس کے لیے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فرداً نام لینا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن میں ضرور خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا اپنے چھوٹے بھائی، بڑے عزیز بھائی جناب حافظ عبدالکریم صاحب کا، اور جناب عبدالرشید حجازی کا جو ناظم کانفرنس تھے، اور جناب حافظ عبدالغفار کا جن کی اس وسیع جگہ پر ہم نے یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کی ہے، اور اسی طرح تمام علماء کرام کا، اور ذیلی تنظیموں کا، اسٹوڈنٹ فیڈریشن اور ایرز یوتھ فورس کا اور دوسری تنظیموں کا۔ اس کے ساتھ ہی میں معذرت کرنا چاہتا ہوں آپ سب سے کہ اپنی توقعات تو ہماری یہی تھی کہ انشاءاللہ حاضری بہترین ہوگی، لیکن اس کے لیے عملی اندازے جو ہم نے لگائے وہ غلط ثابت ہوئے، اس لیے انتظامات میں کمی رہی، خاص طور پہ رات کھانے کے سلسلے میں، اور دوسرے مجھے جو معلومات ملی ہیں اس کے مطابق میں دلی معذرت کرتا ہوں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آئندہ ایسے کسی پروگرام میں ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے گا۔ باقی جو اللہ کی طرف سے آئی ہوا آئی، آندھی آئی، جو بھی ہوا وہ اللہ کی طرف سے تھا، اس پر ہمارا کوئی بس نہیں تھا۔ اور میں معذرت ان علماء کرام سے بھی کرتا ہوں، کچھ ان میں سے باہر سے تشریف لائے ہیں، کچھ یہاں کے ہیں جو میری طرح جو تقریر نہیں کر سکے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، آج کے لیے آپ سب کے لیے میرا پیغام یہ ہے، ہم سب اچھے مسلمان بنیں اور اچھے اہل حدیث بنیں، اللہ کا شکر کریں۔ اللہ کا یہ احسان بہت بڑا ہے آپ پر کہ آپ کو اصل جو اسلام ہے، اصل جو دین ہے، اس کی اس نے پہچان عطا فرمائی ہے اور اہل حدیث بنایا ہے۔ اور اہل حدیث کا کام یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں متبع رسول ہو، اور جس طرح امام صاحب نے فرمایا سورہ حجرات کی ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے کہ اپنی آواز کو، اپنی رائے کو، اپنی بات کو ہم میں سے ہر ایک علماء سمیت، عام لوگوں سمیت اپنی رائے کو، اپنی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے نیچے رکھیں، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات اللہ کی بات ہے۔ آپ کو اچھا مسلک، اچھا دین اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس پر عمل کریں۔ اہل حدیث کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ حدیث کو سپر مانتا ہے، سپریم مانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث پر اور اس کے ساتھ قرآن پر، حدیث تو قرآن کی تفسیر ہے، تفصیل ہے، حدیث اور قرآن پر عمل کرتا ہے۔ عمل کرنے والے سچے اور اچھے اہل حدیث اور اچھے مسلمان بنے۔ آج کے لیے میرا پیغام یہ ہے، اور حکمرانوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ بہت ہو چکی، اتنے برس بیت گئے، جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا، اس میں اس مقصد کو بلا تاخیر حاصل کریں، اور اس ملک میں اسلام کا نظام، ستھرا، صاف، عادلانہ نظام اسلام کا وہ نافذ کریں۔ لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے حکومت کے فرائض ہیں جو قرآن نے مقرر کی ہیں، ان کو ادا کریں۔ اچھا مسلمان بنانے کے لیے جو فرائض ہیں ان کو ادا کریں۔ دوسرا پیغام یہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اس کے ساتھ دوسری جماعتیں بھی شامل ہیں، وہ توہین رسالت کے قانون میں کوئی ترمیم نہیں ہونے دیں گی انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے البتہ کہ توہین رسالت کا قانون اسی شکل میں، اسی طرح برقرار رہے، مگر اس کے نفاذ کے لیے کوئی بہتر طریقہ اختیار کیا جائے، کیونکہ آج تک وہ استعمال ہوا ہے اہل حدیث کے خلاف، اہل توحید کے خلاف وہ استعمال ہوا ہے۔ اس کی روک تھام آسانی سے ہو سکتی ہے اگر ہر ضلع میں امن کمیٹی یا کوئی اور کمیٹی ایسی ہو جس کے پاس توہین رسالت کا کیس پہلے جائے اور وہ اس کی چھان پھٹک کرے، اس کے بعد اس پر کیس درج ہو، اگر کیس درج کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور دوسری دینی جماعتیں کوئی آنچ نہیں آنے دیں گی انشاءاللہ العزیز، اور ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ ہم دوسری دینی جماعتوں سے بھی اللہ کے فضل و کرم سے آگے رہے ہیں، ہمیشہ رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ آگے رہیں گے۔ حرمین شریفین کا دفاع یہ ہمارے
ایمان کا حصہ ہے، اور اس دفاع کے لیے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، تحسین کرتے ہیں حکومت کے اس فیصلے کی کہ پاکستان کی فوج کو اس میں حصہ لینا چاہیے۔ ارض حرمین کی حفاظت حرمین کی حفاظت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے اس میں حصہ لینا چاہیے، اس کی تائید کرتے ہیں۔ اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جب بھی ہمارے سعودی دوست، مہربان سعودی دوست جب بھی وہ ضرورت محسوس کریں، ان کے امداد کے لیے ہمیں فوجی اور ہر لحاظ سے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ آج تک ہمارے کسی مسئلے میں، کسی پرابلم میں انہوں نے ہماری مدد میں کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں کی ہے۔ انہی گزارشات کے ساتھ میں پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ امام صاحب کی دعا اس میں شریک ہوں، اور امام صاحب سے پہلے بھی ہم درخواست کر چکے ہیں اور اب بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی، اور آج یقیناً ہم انہیں مس کر رہے ہیں، ہم ان کا فقدان دل سے محسوس کر رہے ہیں۔ ایسے موقعوں پر وہ میرے اور پوری جماعت کے انہوں نے دست و بازو کا صحیح طور پہ کردار ادا کیا ہے۔ مولانا ابو تراب کے لیے ان کی باعزت اور جلد اور بلا تاخیر رہائی کے لیے، بازیابی کے لیے درخواست ہے امام صاحب سے کہ وہ بھی کریں۔